فاتر، آپ نے ذکر کیا کہ اسلام کی بعض تعلیمات کی اصل روح وقت کے ساتھ ساتھ بھلا دی گئی، ان کی سمجھ ختم ہو گئی۔ مثلا جہاد کو اس طرح بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ وہ تشدد کا مترادف ہو گیا ہے۔ نتیجتاً اس کا عام طور پر دنیا پر بھی اثر پڑتا ہے، اور مسلمان نوجوان مڈل ایسٹ کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں اور تشدد پسند تنظیموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو بد امنی کے سوا کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یو ایس میں نسلی تناؤ عروج پر ہے۔ دنیا بھر میں بین المذاہب مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اقلیتوں سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، خواہ وہ نسلی ہوں یا مذہبی۔ نیوکلیئر جنگ کا خطرہ بڑھا ہوا ہے۔ تو بعض لوگ مذہبی جماعتوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ مصلح کہاں ہے؟ ہم ان مسائل کو کیسے حل کریں جن کا ہم کو 21ویں صدی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اب فاتر، میں آپ کے سوال کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں کہ کیا یہی اسلام کی حالت ہے جو ہمارے لیے باقی رہ گئی ہے؟ کیا خدا تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی ہی حالت میں چھوڑ دے گا، اس کے باوجود کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب امت ہے؟ کیا خدا تعالیٰ اپنی کامل کتاب کے ساتھ ساتھ اس امت کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو جب بھی اسلام کی حالت کمزور ہوئی تو خدا تعالیٰ نے دین کی تجدید کے لیے مجدد بھیجے۔ تو کیا خدا تعالیٰ اپنی اس سنت کے مطابق مستقبل میں اگر اسلام کی حالت کمزور ہو جائے ایسا نہیں کرے گا؟